القیوم خان خلفاء نبی خان اللہم صلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی رسول الکریم. انتہائی معزز اور محترم ہمارے مہمان، ہمارے بھائی، پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما، ایک معروف سیاسی گھرانے کے چشم چراغ، پاکستان کی اعلیٰ پائے کے سیاستدان محترم خواجہ سعد رفیق صاحب، محترم شاہ غلام قادر صاحب، پاکستان سے تشریف لائے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، ہمارے سابق وزراء کرام، سابق ممبران اسمبلی، سابق امیدواران اسمبلی، مسلم لیگ اور مسلم کانگریس کے عہدیداران اور کارکنان، یوتھ ونگ اور ایم ایس ایف کے کارکنان، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اراکین، سوشل میڈیا کے اراکین، اور خاص طور پر اس تقریب کے دونوں دولہا راجہ مشتاق میراج صاحب اور راجہ ذوالفقار صاحب، اور سامعین کرام، میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی آمد پر ایک بھرپور محفل کا اہتمام کیا، اور بارش کے اس موسم میں بڑا بھرپور ان کا استقبال ہوا. یہ استقبال خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہے، پاکستان مسلم لیگ کا ہے، مسلم لیگ کی قیادت کا ہے، دو قومی نظریے کا ہے، اور تحریک پاکستان کے وارثوں کا ہے. اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بہت سیر گفتگو کی ہے. ہم نے ان انتخابات میں اپنے ریوائول کے لیے اور اپنے سروائیول کے لیے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بات جس طرح خواجہ صاحب رفیق صاحب نے کی، سیاست میں کچھ احتیاط کے تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا پڑتا ہے. کس کا کس سے رابطہ تھا، اس بات کی کسی تیسرے آدمی کو خبر نہیں تھی. الیکشن شروع ہوا تو خواجہ صاحب رفیق صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اس انتخاب کے حوالے سے ہم نے مل کر سوچ و بچار کرنی ہے. اس کے بعد راجہ محمد یاسین خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اور میرے درمیان کی بات ہے، لیکن اس معاملے پر مل کر سوچنا چاہیے. اس کے بعد شاہ غلام قادر صاحب انہوں نے بار بار بات بھی کی اور تشریف بھی لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کے بارے میں ہمیں مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. مسلم کانگریس کے کارکنان، مسلم لیگی کارکنان، خاص طور پر جو جوان سال لوگ ہیں، وہ یہ بات سمجھیں کہ سیاست میں کوئی بے لچک سیاست نہیں ہو سکتی. سیاست میں وقت کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے، حالات کو سمجھنا چاہیے. ہم نے اس حلقے کے تمام کارکنان سے سردار احمد رشید چغتائی صاحب کی قیادت میں، راجہ ذوالفقار صاحب کی قیادت میں تمام لوگوں کے ساتھ فردر مشاورت کی، سیر حاصل گفتگو کی، اور یہ طے کیا. جب ہم نے الیکشن کا آغاز کیا اس وقت بھی طے کیا، لیکن جب درمیان کے حالات پیدا ہوئے اس وقت ہم نے دوبارہ مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد میں نے ان سے بالکل یہ بات شیئر نہیں کی کہ کسی کے ساتھ میرا رابطہ ہے یا نہیں ہے، یا کسی کا میرے ساتھ رابطہ ہے، لیکن انڈیپینڈنٹلی ان سے میں نے رائے لی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو موجودہ انتخاب ہے
یہ موجودہ انتخاب باوقار طریقے سے لڑا جانا چاہیے. اس میں نظریاتی ووٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اس میں نظریاتی ووٹ کو یکجا ہونا چاہیے. اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. تو جب ہم اس نتیجے پر پہنچے تو پھر راجہ ذوالفقار صاحب نے اور ساتھیوں نے یہ اختیار مجھے دیا کہ صدر مسلم کانفرنس آپ حتمی فیصلہ کریں گے ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان کے مشورے سے اور ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اپنا امیدوار دستبردار کرے اور راجہ مشتاق نواز صاحب کی حمایت کرے. میں یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قائد صاحب رفیق صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی ہیں، بہت گہری باتیں کی ہیں، لیکن جس طرح جو طارق فاروق صاحب نے اور شیخ غلام قادر صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس موقع پر نہیں کی جاتی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جب معاملات کو ٹھیک کرنا ہو، جب معاملات کو درست راستے پر ڈالنا ہو. ایک چائنیز دانشور سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو 90% اختلافات ہیں ہم ان پر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں اور 10% چیزیں جو اتفاق کی ہیں انہیں سامنے رکھ کے اسی بنیاد پر آگے چلتے ہیں. اس نے جواب میں پوچھا کہ ہماری ناکامی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی ناکامی کا راز یہ ہے کہ آپ 90% اتفاق کی باتوں کو پس پشت ڈالتے ہیں اور 10% جھگڑے کی باتوں کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو ہم نے اور پھر یہ بھی میں آپ سے خاص طور پر جوان صاحب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کا یہاں سارے ساتھیوں نے دوستوں نے ذکر کیا، اس کے باوجود ایک نشست میں ان کا پورا تعارف نہیں ہو سکتا. ان کے والد محترم خواجہ رفیق شہید جمہوریت کے لیے شہید ہوئے. ان کی والدہ محترمہ اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی آواز بلند کرتی رہی. ہماری چھوٹی بہن ان کی بیگم اسمبلی کے اندر اور باہر جمہوریت کے لیے لڑتی رہی. ان کے چھوٹے بھائی اور ہمارے چھوٹے بھائی خواجہ صاحب رفیق سارے کا سارا خاندان جمہوریت کے لیے مشکل حالات میں لڑتا رہا. اور ابھی چارجر سیل کی بات کر رہے تھے، انہیں یاد ہوگا ایک دن ان کو ملنے کے لیے گیا، وہ بھی اور جاوید ہاشمی صاحب بھی زیر زمین ایک چارجر سیل میں بیٹھے ہوئے تھے. گرمی کا مہینہ تھا، کوئی پنکھا نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کچھ نہیں. اور میں وہاں پر رات کو شام کو کسی سے کیا کروا کے ملنے کے لیے گیا اور بڑی تکلیف کی حالت میں یہ تھے. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ تمام تر مشقتیں اٹھانے کے باوجود یہ لوگ اپنے مشن کے ساتھ وابستہ رہے. اور وہ مشن دو قومی نظریے کا مشن ہے، پاکستان مسلم لیگ کا مشن ہے، پاکستان کا مشن ہے، پاکستان کے مستقبل کا مشن. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب آپ کا مسلم کانفرنس کے اوپر بہت دورہ چورہ حق ہے. یہ تو ایک الیکشن چھوڑنا تھا، ایک امیدوار کو بٹھانا تھا. اگر آپ کسی وقت مسلم کانفرنس کے جیتے ہوئے اسمبلی ممبر کی قربانی چاہیں اور کہیں کہ اس سے استعفیٰ دلوا کر آپ کے کسی کارکن کو لڑوانا ہے تو صدر مسلم کانفرنس اس کے لیے بھی تیار ہے. آپ کا بہت بہت حق ہے. مجھے اس سارے سفر کا میں شریک ہوں. میں اس سارے طویل سفر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے. 2016 کے الیکشن میں فیصلہ ہوا 2016 کے الیکشن میں فیصلہ ہوا کہ مسلم لیگ کے 4-5 لوگ دھیرکوٹ جائیں گے اور جا کر جلسہ کریں گے، باغ جائیں گے، بستی میں جائیں گے، شکی میں جائیں گے، نوی میں جائیں گے. اور اس میں خواجہ صاحب رفیق صاحب کا نام بھی شامل ہے. اب جب پارٹی فیصلہ کرے تو اب اتنا بڑا فیصلہ پارٹی کر رہی ہے تو راجہ ذوالفقار صاحب اور ساتھیوں کو قبول کرنا پڑ رہا ہے. پارٹی نے فیصلہ کیا کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب اس 4-5 اپنی ٹیم میں شامل ہیں. لیکن انہوں نے اس فیصلے کے باوجود اپنی قیادت سے کہا کہ میرے تعلقات کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں دھیرکوٹ میں جا کر مسلم کانفرنس کے خلاف تقریر نہیں کر سکتا اور وہ آزاد کشمیر کے الیکشن نہیں آئے. بھائی صاحب ہم کوئی بات بھولے نہیں ہے. بہت مشکل وقت میں آپ نے اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے ٹھیک کہا
راجہ مشتاق میراث صاحب اس سارے تجدید کا، اس بحالی کے عمل کا وہ سلسلہ ان کے حصے میں آیا، ان کے ذریعے بن رہا ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے کارکنوں، اب یہ واقعی جیسے خواجہ صاحب رفیق صاحب نے کہا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور چیلنج کسی نے تفصیل نہیں بیان کی۔ میں 7-8 الیکشن لڑ چکا ہوں اس وقت تک، 4 الیکشن پاکستان سے لڑے ہیں، جو خواجہ صاحب کی محبت اور مہربانی سے ساتھ مل کے ہم لڑتے رہے، چاروں صوبوں میں پھیل کے لڑتے رہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے کارکن اس بات کا فیصلہ کریں۔ راجہ مشتاق میراث صاحب کے ساتھ کسی کا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کا شخصی اختلاف ہو سکتا ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے خدمت میں کوئی کمی کی ہو سکتا ہے تعمیر و ترقی میں کمی کی ہو، لیکن مشتاق میراث صاحب کے ہاتھ سے ان کے دور اقتدار میں اس حلقے کے کسی جماعت کے مخالف یا مطابق کارکن کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی۔ شرافت کا ماحول رہا، بھائی چارے کا ماحول رہا، سیاسی کام اپنا اپنا کرتے رہے، لوگ ہماری بہرحال انصاف ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہے، لیکن ذاتی طور پر کوئی ایک شخص بھی ایسا میرے علم میں نہیں آیا جس نے کہ انتقام کا نشانہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے وہ بنا ہو۔ یہ بھی ان کی ایک بڑی کوالیفیکیشن، اور پھر یہ کہ باصلاحیت شخص ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، اسمبلی میں بھی ان کی کارکردگی بڑی نمایاں رہی ہے، اور اس وقت وہ ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ مسلم کانفرنس کے کارکنوں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ نے یہاں 8-10 لوگوں نے تقاریر بھی کی ہیں، آپ نے میرے ساتھ مشاورت بھی کی ہے، آپ نے اپنے الیکشن کا سروے بھی کیا ہے، میں اس حلقے کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، آپ جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں چند سیاسی کارکنوں کو چھوڑ کے ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ راجہ یاسین صاحب کے ضمنی الیکشن میں وہ 11 بجے جا کے سو جایا کرتے تھے، میں 1:30-2 بجے رات کو الیکشن میں چلتا پھرتا تھا، اس بستی حلقے کا کیوں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آج سے عہد کرے اس بات کا کہ اگر دوبارہ خواجہ صاحب رفیق صاحب آزاد کسی اللہ کرے جلدی آئے الیکشن کے بعد اور ہم کسی محفل میں اکٹھے ہوں، تو پھر مسلم کانفرنس کے کارکن ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکے کہ جناب میرا پولنگ اسٹیشن میں نے مشتاق میراث صاحب کے لیے جیتا ہے، اور میں نے وہ پولنگ اسٹیشن بھاری یقین سے جیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرا تو جان اور تیرا خدا جانے تو جا کے لڑتا رہے، بلکہ اپنے مورچے سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے گھرانے سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی فیملی سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنا ننیال سسرال سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنا ہوم اسٹیشن سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے ووٹ پورے کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ الیکشن جو ہے بھاری حیثیت سے مسلم لیگ کو اور مسلم کانفرنس میں کامیاب ہونا چاہیے۔ آپ کے اس میں بہت وقت لے لیا آپ نے، میں دلکوٹ سے آئے ہوئے 60-70 گاڑیوں کا قافلہ خواجہ صاحب کے ساتھ مجاہد احمد کے مزار سے بہار سے ان کے ساتھ آیا ہے، ان سارے اب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سارے آزاد کشمیر سے لوگوں کی نظریں جو ہے وہ اس الیکشن پر لگی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں پاکستان کے حالات پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، چونکہ میرے اپنے خیالات ہیں اور ضروری نہیں، یہ سارے بہت انتہا قسم کے ڈیموکریٹس ہیں، اور میں تھوڑا سا محتاط قسم کا ڈیموکریٹ ہوں، میں مشروط قسم کا ڈیموکریٹ ہوں، میں کبھی ضرورت پڑے تو ملٹری ڈیموکریسی کی بات بھی کرتا ہوں، یہ سب اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن 9 مئی کے بعد جس کو ملٹری ڈیموکریسی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کو بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے، اور اب اندازہ ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مضبوط دفاع، جمہوریت بھی بہت اعلیٰ چیز ہے، اچھی عدلیہ بھی بہت اعلیٰ چیز ہے، معیشت بھی بہت اچھی ہے، لیبیا کی معیشت بہت اچھی تھی، مصر کی جمہوریت بہت اچھی تھی، اردن اور شام میں بھی اور عراق میں بھی بہت اچھا نظام چلتا تھا، پیسے ٹکے بہت تھے، تعمیر و ترقی ہو رہی تھی۔ اگر نہیں تھی تو فوج نہیں تھی، اگر نہیں تھا تو دفاع کمزور تھا، پاکستان کمزور دفاع کا متحمل نہیں ہو سکتا، ایک مضبوط اور طاقتور دفاع پاکستان کے لیے چاہیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے۔ یہ چھت اور چار دیواری، آج ہم باہر جلسہ کرتے، گراؤنڈ میں جاتے، اسے 4 گنا زیادہ لوگ بلاتے، لیکن بارش ہو گئی، دھوپ ہو گئی، اس سے بچنے کے لیے 4 دیواری چاہیے اور چھت چاہیے، اور چھت اور 4 دیواری کا کام
کسی بھی ملک اور قوم کے اندر صرف اور صرف اور صرف مسلح افواج کر سکتی ہے، کوئی دوسری قوت نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ پاکستان اور خاص طور پر ہندوستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ، کشمیر کے اندر کے اقدامات، ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم، راہی پاکستان کے اندر تخریب کاری اور دہشت گردی، ان تمام باتوں کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے۔ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ کرنل شیر خان کی جیل میں ایک خط پڑا ہوا تھا، اس میں ہندوستان کے کمانڈر نے لکھا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز اس کو دیا جائے۔ ہندوستان کا فوجی کمانڈر لکھ رہا ہے، اب اس کو آپ گراتے ہیں، یادگار کو توڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ بات قابل مذمت ہے۔ پھر آپ نے یہاں بھائی صاحب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کا ذکر کیا۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ حلقہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے یہ ساتھ والا حلقہ تو مشتاق مراز صاحب کا حلقہ ہے، سردار تقی ریاض صاحب کا اس سے تعلق تھا۔ جب آزاد کشمیر میں ان پر زد پڑی تو سارے آزاد کشمیر سے صرف ایک صدر مسلم کانفرنس کا اس عدالتی فیصلے کے خلاف بیان آیا۔ یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ عدالتیں بھی آئین اور قانون کی پابند ہے، وہ بھی ایک ضابطے کی پابند ہے، اس ضابطے کو پابند نہیں کر سکتی۔ ان کی اپنی برادری قبیلہ بھی ہے، ان کے عزیز بھی ہیں، ان کے 2-3 حلقے بھی ہیں، ان کا ذاتی حلقہ سب بھی بڑے کاروباری شخص ہیں، لیکن میں نے پہلا ٹویٹ جو کیا وہ میں نے فوری طور پر اس فیصلے کو کنڈیم کیا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اصول کی سیاست، نظریے کی سیاست، عقیدے کی سیاست، تو آج ایک اچھے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ سفر آپ سب کو مبارک ہو، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے مشتاق مراز صاحب کو اور خواجہ اسد رفیق صاحب کو جاتا ہے۔ مسلم کانفرنس کے کارکنان میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، مسلم لیگ کے کارکنان آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ 8 تاریخ کا سورج خواجہ مشتاق مراز صاحب کی بھرپور کامیابی کا سورج شروع کرے اور آپ سب کو شروع کرے۔ کشمیر کرے گا پاکستان، پاکستان